فضا میں ہلکی ہلکی خنکی پھیل گئی تھی۔ سورج کی شعاعیں بھی ہوا میں کھلی ٹھنڈک کو مات دینے میں ناکام دکھائی دیتی تھی۔ دور تک محض ہریالی ہی ہریالی تھی۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میر خلیل زمینوں کا چکر لگا رہے تھے اور اب ڈیرے پر موجود تھے۔ ایک بڑی تناور درخت کے نیچے چارپائی پر پھیل کر بیٹھے ہوئے، ایک ہاتھ میں حقہ تھامے اور دوسرے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی کو انگلی میں انگوٹھے کی مدد سے گھما رہے تھے۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، دماغ میں سوچوں کا ایک انبار لگا تھا۔ انسان؟ کون ہے یہ انسان؟ زمین کے چند ٹکڑوں پر حکمرانی کرنے والے چلتے پھرتے مٹی کے پتلے، اور یہ زمینیں جس پر انسان خدا بنے بیٹھے ہیں۔ ان کا کردار صرف اتنا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے اپنے اوپر اور مرنے کے بعد اپنے نیچے اپنے اندر جگہ دیتی ہے بس۔ اور انسان کا کیا کام؟ انسان کا کام تمام، ختم شد۔ نہ جانے کون سا گناہ ہوا ہے جو ایسی اولاد پلے پڑ گئی ہے۔ میر فرقان کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ بس کریں، چھوٹا بچہ ہے، سلطان بیگم نے میر خلیل کو آغوش میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ بظاہر دکھنے میں بچہ ہے مگر اس کی حرکتیں بچوں جیسی بالکل نہیں ہیں۔ رام لال جو ہمارے کھیتوں میں کام کرتا ہے، آج اس کے چھوٹے بیٹے کا سر پھوڑ دیا اس کم بخت نے۔ وہ بمشکل غصہ ضبط کیے ہوئے بولے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا کر دیا خلیل؟ یہ سنتے ہی بی جان کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے غصے سے میر خلیل کو دوبارہ بازوؤں سے جھنجھوڑا تھا۔ بی جان، میری کوئی غلطی، بس خاموش۔ میر فرقان کی گرج دار پھنکار سے میر خلیل کے الفاظ ٹوٹ گئے تھے۔ ننھا سا بچہ بی جان سے مزید لپٹ گیا تھا۔ پڑھائی میں دماغ نہیں چلتا، آئے دن کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی گاؤں والا اس کی شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی سلطانہ، مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اس کی وجہ سے۔ بس آج سے اس کی پڑھائی بند، اب سے میرے ساتھ کھیتوں میں جائے گا اور کام سیکھے گا۔ میر فرقان غصے سے صحن میں ہاتھ پیچھے باندھے ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ مگر خلیل تو ابھی چھوٹا ہے اور بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سلطانہ بیگم نے وضاحت دینا چاہی تو میر فرقان نے گردن نفی میں ہلائی تھی۔ انسان غلطیاں اگر بار بار دہرانے لگے تو اسے بچپنا نہیں ٹھٹائی کہتے ہیں سلطانہ۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب اسے میرے ساتھ کھیتوں اور زمینوں پر جائے گا۔ وہ حکم صادر کر چکے تھے، ان کی ہر بات حرف آخر تھی۔ اس دن کے بعد میر خلیل نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ صبح سے شام تک میر فرقان کے ساتھ کھیتوں کے کام دیکھتے، حساب کتاب سے لے کر فصل کی دیکھ بھال تک۔ میر سرکار، کسی نے قریب سے میر خلیل کو پکارا تو جیسے وہ نیند سے جاگے، یکدم ماضی چھٹ کیا اور فسو ٹوٹا تھا۔ وہ ہلکا سا کھنگارے۔ ہاں جلالی، بولو، انہوں نے حقے کا کش لیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میر سرکار، یہ زمینوں کے کاغذات ہیں جو آپ نے منگوائے تھے۔ لال ہلکی داڑھی والے جلالی نے کچھ فائلز انہیں پکڑائی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس سال ہمیں چاولوں کی فصل سے کتنا منافع ہوا ہے اس کا حساب لے کر آؤ۔ انہوں نے فائلز کچھ ساتھ چارپائی پر رکھی اور دور افق پر چمکتے سورج کو دیکھنے لگے، اور ماضی پھر سے آنکھ کی پتلیوں میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ وہ گم سا زمین پر اپنے کمرے کی ایک دیوار سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ پاس اسکول کی چند کتابیں اور ایک میڈل بھی پڑا ہوا تھا۔ بابا جان نے میری کوئی بات نہیں سنی، بس اس رام لال کے کہنے پر مجھے تھپڑ مار دیا اور اسکول سے بھی نکلوا دیا۔ وہ سسکی لیتے ہوئے خود سے باتیں کر رہے تھے۔ میر خلیل نے پاس پڑا ہوا میڈل اٹھایا تھا۔ اس سال اس نے پڑھائی میں خوب محنت کی تھی اور اپنے بھائیوں کی طرح اس نے بھی اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، جس پر اسے میڈل بھی ملا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج میر فرقان کو اس کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، لیکن وہ یہ میڈل دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ میر خلیل آج بہت خوش تھے۔ وہ اسکول سے حویلی جانے کے بجائے سیدھا کھیت آ گئے تاکہ وہ میر فرقان کو اپنا میڈل دکھا سکیں۔ وہ جلدی قدم اٹھاتے کھیتوں کی جانب بڑھ رہے تھے جب رستے میں انہیں کچھ دوست مل گئے۔ راجو، جو رام لال کا بیٹا تھا اور میر خلیل کی جماعت میں ساتھ پڑھتا تھا، میر خلیل کے گلے میں چمکتا ہوا میڈل دور سے ہی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس پر میر خلیل کے چہرے پہ آئی لاکھوں کی مسکراہٹ اس کی خوشی کی وجہ بیان کر رہی تھی۔ ارے خلیل، اچھا ہوا تو ہمیں رستے میں ہی مل گیا۔ سنا ہے گاؤں میں میلہ لگا ہے، چل ہم وہاں چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک، جس کا نام سلوان تھا، اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں سلو، ابھی نہیں، کیونکہ ابھی میں کھیت جا رہا ہوں۔ بابا صاحب کو
اپنا میڈل دکھانے میر خلیل نے گلے میں جھولتے میڈل کی جانب خوشی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا فائدہ خلیل، تیرا باپ کون سا تجھے خوشی سے گلے لگا لے گا، بلکہ تیرے بابا کا صاحب کو تو یقین ہی نہیں آئے گا۔ ان کی نکمی اولاد جو پچھلے 2 سال سے ایک ہی جماعت میں سڑ رہی ہے، اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ راجو جو پڑھائی میں میر خلیل کے مقابلے میں ہمیشہ سے آگے تھا اور ہر سال جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں میں سے تھا، نے کرتے ہوئے طنز کیا تو میر خلیل کے کان سرخ ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہے تو اس طرح باتیں کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ہر سال تو اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے، مگر اس سال جماعت میں پہلی پوزیشن میری آئی ہے تو نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ دراصل تجھے جلن ہو رہی ہے۔ میر خلیل نے بھی جلتی پر نمک چھڑکا تو راجو کے ہونٹ بھیج گئے تھے۔ ابے چل چل، تیری اتنی اوقات نہیں کہ میں تجھ سے چلوں، گھمنڈی باپ کی بیکار اولاد، راجو نے نادیدہ گھٹ جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تو نے میرے بابا صاحب کو گھمنڈی کہا؟ میر خلیل نے اسے گربان سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے کہا اور ایک زبردست مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ جواباً راجو نے بھی 2-3 تھپڑ میر رشید کو رسید کیے تھے۔ باقی بچے کھڑے زور زور سے شور مچانے لگے اور اپنے پسندیدہ دوست کی حمایت میں اونچا اونچا بولنے لگے تھے۔ ہاں، کیا کہا؟ تیرے بابا صاحب کو گھمنڈی بولا؟ بول کیا کرے گا؟ راجو نے میر خلیل کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ زمین پر جا گرے۔ ابھی بتاتا ہوں، رک، وہ کہنے کے بعد اٹھتے ہوئے دوبارہ زمین کی طرف مڑے اور پاس پڑا ایک پتھر مٹھی میں دبا لیا۔ یہ دیکھتے ہی راجو نے دوڑ لگائی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میر خلیل نے بھاری سا پتھر پوری شدت سے راجو کی سمت اچھالا اور سیدھا وہ اس کی گدی سے اوپر جا کر لگا۔ اس کی قمیص کو رنگین کرتا زمین پر گر گیا تھا۔ اس کی سفید قمیص کو لال رنگ میں تبدیل ہوتے دیکھ کر میر خلیل لمحے بھر کے لیے گھبرا گئے تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ باقی کھڑے بچے بھی ڈر کے مارے اپنے اپنے گھر بھاگ گئے تھے۔ راجو روتا دھوتا کھیت میں اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور ایک کی 4 لگا کر بتائی۔ میر فرقان بھی اس وقت کھیتوں میں ہی موجود تھے۔ راجو کے بہتے خون اور رام لال کی شکوہ کرتی آنکھوں کو دیکھ کر ان کو میر خلیل پر بہت غصہ آیا تھا۔ میر فرقان گرم مزاج اور کافی دبدبہ رکھنے والے شخص تھے۔ ان کے رکھ رکھاؤ اور دریا دلی سے پورا گاؤں واقف تھا۔ وہ اپنی زبان کے پکے تھے اور اپنے انصاف سے پورے گاؤں میں جانے جاتے تھے۔ انہوں نے راجو کو فوری طبی امداد فراہم کی اور اس کے علاج کا خرچ بھی اٹھانے کا وعدہ کیا، اور وہ جو ہمیشہ سے سر اٹھا کے جینے والوں میں سے تھے، آج اپنی اولاد کی حماقت کی وجہ سے انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ دوپہر ڈھل کر شام میں بدلنے لگی تھی۔ اس معصوم بچے کی سسکیاں ہوکے کی گڑگڑ میں کہیں دب سی گئیں اور ماضی آہستہ آہستہ دھواں ہونے لگا۔ غصے سے لال ہوتے بابا صاحب نے ننھے سے بچے کو مارتے ہوئے اس کے گلے میں جھولتے میڈل کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ دکھی بیجا نے میر خلیل سے راجو کا سر پھاڑنے کی وجہ پوچھی تھی۔ وہ بچہ دیوار سے کمر ٹکائے روتے روتے نہ جانے کب سو گیا اور پاس پڑا میڈل اس کو منہ چڑھاتا رہا۔ اگلے روز سے حویلی میں شادیانے بجنا شروع ہو گئے تھے۔ دوپہر ڈھلتے ہی لڑکیاں صحن میں ڈھولک لے کے بیٹھ جاتی، بھان بھان کی بولیاں بولی جاتی، نت نئے پکوان بنتے اور مہمانوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں زلیخا اپنے کمرے میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ ایسا کیا کرتی کہ ہیل کی شادی دل آویز کے بجائے ریما سے ہو جاتی۔ بیجا نے سارے کمرے بند کر دیے تھے۔ میر خلیل نے اینک کے اوپر سے جھانک کر اسے دیکھا اور ایک افسردہ سی آپ نے پھیپھڑوں میں اتاری تھی۔ اس عورت کا کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے مایوسی سے سوچ کر اپنے ذہن سے دوبارہ حساب کتاب میں مبذول کر لیا تھا۔ ان کے کمرے سے نکل کر زینے چڑھ کر اوپر آؤ تو میراحیل گمسم سا اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ کرتے کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جیسے گھٹن سے بچنے کے لیے کھولے گئے ہوں۔ میر رحمان اور سمیرہ کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ وہ دونوں کچہری کے کام سے شہر گئے تھے۔ جب واپسی پر گھر آتے ان کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ میر رحمان اور سمیرہ موقع پر ہی جہاں بھاگ کھو گئے تھے۔ گاڑی کا ڈرائیور حادثے کی سنگینی دیکھ کر موقع پر فرار ہو گیا تھا
اور وہ میر آہل تھا جس کو اپنے والدین کے ایکسیڈنٹ کی خبر سب سے پہلے موصول ہوئی تھی، کیونکہ میر رحمان کے کال لاگ میں سب سے پہلا نمبر آہل کا تھا، جس سے انہوں نے آخری بار بات کی تھی۔ مٹی سٹے چہرے اور کچن میں لتھڑی دو لاشیں، وہ منظر جیسے قیامت کا منظر تھا۔ وہ ان کے سرہانے پہ کھڑا بے یقینی سے اپنے ماں باپ کے بے جان وجود کو اسٹریچر پہ رکھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں شل تھے اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ تب اس کی نظر کیچڑ میں پڑی ایک قیمتی پتھر پر پڑی تھی۔ وہ فیروزہ پتھر تھا۔ اسے لگا کسی نے اس کے پیروں سے نیچے سے بہت سی زمین کھینچ لی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ ادھر فضا میں گھٹن سی بھر گئی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ اس روز کے بعد اذیتوں کا ایک عجیب نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اسے راتوں کو عجیب سے ڈراؤنے خواب آنے لگے تھے۔ ہر بار وہ اپنے ماں باپ کی کیچڑ میں لتھڑی لاشیں دیکھتا۔ یہاں رہ کر دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ زندگی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، مگر اس حادثے نے اس کے ذہن کے خانوں کو تتر بتر کر دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میر خلیل اور بی جان نے اسے اس ماحول سے دور ایک بہتر ماحول میں بھیج دیا۔ جس دن اس نے حویلی میں پاؤں رکھا تھا، ماضی کے وہ تمام مداثر اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر کسی فلم کی طرح چلنے شروع ہو گئے تھے۔ آج پھر اس نے خواب میں اپنے ماں باپ کو اسی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ خالی الذہنی کی حالت میں چلتا ہوا بیڈ سائڈ ٹیبل تک آیا تھا۔ جھک کر دراز باہر کھینچی تو ایک سفید مخملی رومال رکھا تھا۔ اس نے وہ رومال نکالا اور وہیں بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے تہہ شدہ رومال کو کھولا تو اندر وہی آسمانی رنگ کا پتھر رکھا ہوا تھا۔ ایک آنسو خاموشی سے ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے گرا تھا، جو اس کے کالر میں جذب ہو گیا تھا۔ یکدم ماحول میں پراسراریت سی پھیل گئی۔ یہ حویلی اور یہاں کے مکین نہ جانے کتنے رازوں کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھائے خاموشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہل نے رومال کو آہستگی سے طے کر کے دوبارہ دراز میں رکھ دیا۔ یہ وہ دراز تھا جسے اس نے ایک عرصے سے اپنے دل کی مردہ زمین میں گاڑ رکھا تھا۔ کہتے ہیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میر خلیل کی سیاہ رنگ کی پجیرو حویلی کی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ پاس کھڑے ملازم نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میر خلیل سر کو خم دیتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ حویلی خوبصورت رنگ برنگی کمکموں کی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ تو جنگل میں بہت سے شیر پیدا ہوتے ہیں، مگر ان میں راجا وہی ہوتا ہے جو دوسرے شیروں کو مات دیتا ہے، جو زیادہ طاقتور اور ڈومینیٹنگ ہوتا ہے۔ حویلی کی چہل پہل قابل دید تھی۔ وہ مہمانوں سے لیگ کرتے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ ارے میر صاحب، آپ کی مدد کے بغیر ہم کہاں وہ زمین حاصل کر سکتے تھے؟ آپ کا یہ احسان ہے مجھ پر۔ مہمانوں میں سے کوئی میر خلیل سے مصافحہ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ میر صاحب کا رعب بھی ایسا ہے کہ یہاں کوئی دوسرا شخص میر خلیل کی شخصیت پر تبصرہ کر رہا تھا۔ رستے سے گزرتا ہر ملازم میر خلیل کو رک کر معتمادانہ انداز میں جھک کر سلام پیش کرتا، اپنے کان میں مگن آگے بڑھ جاتا اور دونوں ہاتھ پشت پہ رکھے سر کے اشارے سے سب کو وہ جواب دیتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جنگل کی تمام شیرنیاں شیر کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اپنے شیر کے لیے شکار کرتی ہیں۔ ارے خلیل، تو کب آیا؟ چل، اچھا ہوا، ضروری موضوع پر بات کرنی تھی۔ پیچھے سے بی جان نے پکارا تو وہ محض مسکرائے تھے۔ بابا جی آپ کو میرے ماموں یاد کر رہے تھے، انہیں بھی آپ سے کام تھا، اور وہ میں نے کپڑوں کے لیے آپ سے رقم کہا۔ میر خلیل نے بیٹی کو مسکرا کر دیکھا۔ آنکھوں سے جواب دیا تھا تو ریما خوشی سے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ شکریہ بابا جی۔ تو جواباً میر خلیل بھی کھلے دل سے مسکرائے تھے۔ ہاں، ظاہر ہے میرے شوہر ہی زمینوں اور کھیتوں کی باغ دور دیکھتے ہیں، ان کے سوا ہے ہی کون؟ بس ہمارے وہی سربراہ ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ کہیں پاس سے زلیخا کی بھی آواز سنائی دی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے صحن سے مہلکہ زینوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چھوٹی سی راہداری کو عبور کر کے دائیں جانب مڑتے ہی ایک مختصر سا زینہ تھا جو اوپر چھت کی طرف جاتا تھا۔ ان کے چہرے پر کچھ لمحے پہلے والے تاثرات کا اب شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ چھت کی منڈیر پر دونوں ہاتھ جمائے تھوڑا سا آگے کو جھکے تو
نیچے ہرا بھرا روشن سا لان دکھائی دے رہا تھا۔ دور دور تک خاموش کھیت لہلہا رہے تھے۔ نیچے سے سر اٹھا کر دیکھا تو اوپر کوئی ہیولا سا نظر آیا تھا۔ تیز روشنی درمیان میں حائل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا وجود اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ مگر جب کوئی دوسرا طاقتور شیر اس شیر کو مار کر اس کی جگہ لے لیتا ہے تو وہی شیرنیاں اس کے آنکھوں کے سامنے اقتدار میں آئے نئے شیر کے ساتھ جا ملتی ہیں۔ یہ طاقت اور اقتدار کا وہ چکر ہے جو صدیوں چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ کہنے کو انسان ایوالو ہو چکا ہے، مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ انسان بھی صدیوں سے اقتدار اور طاقت کے اس چکر میں خوار ہوتا آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا آ رہا ہے۔ یہ وہ ہوس ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گرا دیتی ہے، لال سرخ خون کو سفید کر دیتی ہے، جو بغاوت سکھاتی ہے، جو خون بہاتی ہے۔ طاقت کا نشہ دنیا کا وہ واحد نشہ ہے جو حرام نہیں ہوتا، بلکہ کمکمے ماضی کے اندھیرے میں ڈوبنے لگے تھے۔ ارد گرد مہمانوں کے کہکہے، ملازموں کے کام کرنے کا شور اور ڈھولک کی آواز مدھم ہوتی گئی، اور میر خلیل اپنے ماضی کے دروازوں کے پٹ وا کر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ میرے خیال سے ہمیں ملتان والی زمین کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہاں فیکٹری لگائیں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا، نئے تعلقات بنیں گے، ہزاروں کروڑ لوگوں کی دعائیں لگیں گی، اور ہمارے بابا صاحب کا نام اور ساکھ دونوں مضبوط ہوں گے۔ میر فیصل اپنے بابا کے روبرو صوفے پہ براجمان تھے، ان کے برابر والے صوفے پہ میر رحمان بھی براجمان تھے۔ لاؤنج میں بالکل خاموشی تھی، سب خاموشی سے میر فیصل کے مشورے کو سن رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے رحمان؟ میر فرقان نے فیصل کی بات ختم ہونے کے بعد آہستگی سے گلا کھنگارا اور رحمان کو مخاطب کیا تھا۔ چہرے پر محظوظ سے تاثرات تھے۔ انہیں میر فیصل کا مشورہ پسند آیا تھا۔ میر خلیل دونوں ہاتھ مؤدبانہ انداز میں باندھے میر فرقان کے صوفے کے پیچھے کھڑے باپ اور بھائیوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ میرے خیال سے ہمیں جلد بازی میں فیصلہ نہیں، اس زمین کی لوکیشن بہت اچھی ہے، اس سے بہتر جگہ چاولوں کی فیکٹری لگانے کے لیے ہمیں نہیں مل سکتی۔ اگر ہم دیر کریں گے تو زمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور وہاں ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے سے سارے انتظامات اور فیکٹری کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہوں گے۔ میرے خیال سے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میر فیصل نے میر رحمان کی بات درمیان میں کاٹی تھی۔ میر رحمان کچھ کہتے کہ میر فرقان کلف لگے سفید کاٹن کی قمیض کا دامن جھاڑتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے تھے، تو میر رحمان اور میر فیصل نے بھی ان کی تقلید کی تھی۔ میر فرقان جیسے فیصلہ کر چکے تھے، رحمان ملتان والی زمین کا سودا کرو، یہ زمین ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ میر فرقان حکم صادر کر چکے تھے۔ میر رحمان نے گہری سانس کھینچی، پھر بھائی کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مسکرائے تھے۔ میر فیصل نے بھی جواباً مسکراہٹ کا تبادلہ کیا تھا۔ میر رحمان لاؤنج سے نکلے تو ان کے تاثرات بالکل بدل گئے تھے، چہرے پر برفیلا سا تاثر تھا۔ میر خلیل اب لاؤنج میں میر فیصل کے ہمراہ تنہا کھڑے تھے، جب رابعہ نے 2 انگلیوں سے دروازے میں دستک دی تھی۔ دونوں نے بروقت مڑ کر دروازے پر کھڑی رابعہ کو سر ڈھانکتے دیکھا تھا۔ دراز قد اور خوبصورت نقش والی لڑکی کی نظریں زمین کو گھور رہی تھیں۔ بی جان، منجلیں میر صاحب کو یاد کر رہی ہیں۔ گلابی ہونٹوں پر جنبش پیدا ہوئی تھی۔ آپ چلیں، میں آتا ہوں، روبدار مگر انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا گیا تو لمحے بھر کے لیے رابعہ نے خوبصورت لمبی پلکیں اٹھا کر میر فیصل کے جاذب نظر سراپے کو دیکھا، جو مکمل توجہ سے آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے وہاں سے فوراً چلی گئی تھی۔ کوئی آہستگی سے بنا چاپ پیدا کیے میر خلیل کے عقب میں آ کے کھڑا ہوا تو میر خلیل ماضی کے دروازے کو مقفل کر کے جلدی سے حال میں داخل ہوا۔ مہمانوں کے کہکہے، ملازموں کے کام کرنے کا شور اور ڈھولک کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگی تھیں۔ یہاں تنہا کھڑے کیا سوچ رہے ہیں چاچو؟ میر راحیل کسرتی بازو کو سینے میں لپٹائے ہوئے متصفر ہوا تھا۔ وہ ان کے شانہ بشانہ منڈیر پر کھڑا دور کھیتوں کو دیکھتا رہا تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا ہے، انہوں نے کھوئے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا، اور بدل بھی گیا ہے۔ میر راحیل کے انداز میں ایسا کچھ تھا کہ میر خلیل نے رخ کر ان کی جانب پھیرا تھا۔ وقت راحیل نے فقرہ مکمل کیا اور میر خلیل کو دیکھے بغیر واپس مڑنے لگا۔ جب میر خلیل نے اسے پیچھے سے پکارا تھا،
آہل بیٹا، نہ جانے کیا تھا اس لہجے میں کہ آہل کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ لب کے کنارے تھر تھرائے تھے مگر اس نے رخ نہیں پھیرا کہ شاید وہ پتھر کا نہ ہو جائے، اور ہنوز جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ان 9 سالوں نے ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ حائل کر دیا ہے بیٹا۔ میر خلیل کی آواز میں عجیب سی تھکن واضح تھی۔ تصدیق کیجئے چاچو، فاصلہ ان سالوں نے نہیں کیا بلکہ الفاظ ادا کرنا مشکل سا ہوا تھا۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لیا ہو، بلکہ اس نے نہ جانے کس بات کی تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ آہل کے لیے وہاں مزید ٹھہرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ تنہائی کے احساس نے ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ کھینچا ہے چاچو۔ اس وقت یہی جواب اسے مناسب لگا تھا۔ میر خلیل نے دکھ سے گہری سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ اگر تم چاہو تو یہ فاصلے ہم مل کر طے کر لیں گے آہل۔ کچھ قدم تم نے طے کر لینا اور کچھ قدم میں آگے بڑھا لوں گا۔ آہستہ آہستہ سارے زخم سل جائیں گے، ہر درد کی دوا مل جائے گی، سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اگر تم، وہ کہتے کہتے 2 قدم آگے بڑھے تھے۔ نیم اندھیرے میں ڈوبی چھت کے فرش پر میر خلیل کا سایہ اسے اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا تھا۔ اگر وہ ہنوز جیب میں ہاتھ ڈالے میر خلیل کی جانب پشت کیے سامنے والے منڈیر کو تکتے ہوئے بولا تھا، ساری بات اس لفظ اگر پر آ کے ٹھہر جاتی ہے چاچو، اور میں لمحے بھر کی خاموشی میں اگر مگر کے چکر میں اپنا وقت پہلے سے ضائع ہو چکے وقت پر مزید ضائع نہیں کرتا۔ بات مکمل کر کے وہ زینے پھلانگتا اور نیچے اتر گیا تھا، اور میر خلیل اندھیرے میں کھڑے چاند کی روشنی میں نہ جانے کون سا داغ ڈھونڈنے میں کھو گئے تھے۔ وہ بی جان کے پاس بیٹھا ان کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر نہایت محبت اور نرمی سے دبا رہا تھا۔ ارے پتر، کیوں خود کو ہلکان کرتا ہے؟ مت بگاڑ میری عادتیں، انہوں نے شفقت سے کہتے ہوئے اپنے پیر کھینچنے چاہے تھے۔ کر لینے دے مجھے آپ کی خدمت، مت روکے۔ آپ کو نہیں معلوم اتنے سال آپ سے دور پردیس میں آپ کا لمس میں نے سب سے زیادہ یاد کیا ہے۔ میر آہل ان کے پیروں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے عقیدت سے کہا تھا۔ تو رک جا پتر، اس التجا میں مان تھا، آس تھی، محبت تھی۔ میر آہل کے پیر دباتے ہاتھ سست ہوئے تھے، نظریں ہنوز پیروں پر ہی جمی تھی۔ آپ کے کہنے پہ میں دلاویز سے شادی کر رہا ہوں بی جان، حالانکہ میں نے اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھا، مگر اس نے نظر اٹھا کر بی جان کی غمگین آنکھوں میں جھانکا تھا، مگر اس حویلی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا ہے، یہاں کی ہر دیوار میرے جگر کا لہو مانگتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم یہاں بتائے جانے والا ایک ایک لمحہ کسی آزمائش کی طرح گزرتا ہے مجھ پر۔ پلیز بی جان، میری آزمائش کو مزید نہ بڑھائیں، یہ میری آپ سے پہلی اور آخری درخواست ہے۔ اس نے نرمی سے بی جان کے پیروں کو چوما تو سلطانہ بیگم کی آنکھ میں برسوں کے ٹھہرے آنسو بند توڑ کر رخساروں پر بہے تھے۔ انہوں نے میر آہل کے جھکے ہوئے سر پر شفقت سے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ انہیں اپنے پیروں پر نمی محسوس ہوئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے پہاڑ میں ٹکرانے سے پہلے سوچتا تھا۔ جذبوں کو تو اس نے ایک عرصے پہلے ہی کفن لگا کر دل کے کسی خانے میں پھینک دیا تھا۔ وہ میر آہل تھا، پتھر جیسا سخت و چٹان سے بھی زیادہ مضبوط، مگر اس وقت بی جان کے پیروں پر سر جھکا کر روتے ہوئے وہ 10 سال پہلے والا کم عمر معصوم سا بچہ لگ رہا تھا جس کے اپنوں نے ہی اسے روک دیے تھے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ یکدم اکیلا ہو گیا تھا۔ پردیس میں ایک لمبا عرصہ تنہائی میں کاٹنے کے بعد جذبات جیسے کوئی بھی شے اس کے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ کمرے کا ماحول کافی سنجیدہ اور سپاٹ تھا جب کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ ارے میری بیٹی بھی آ گئی، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ، بی جان نے دودھ کا گلاس تھامے مسٹرڈ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس دلاویز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گھر کے سیدھے سادے سے حلیے میں بہت پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ میر آہل نے سر نہیں اٹھایا تھا، حتیٰ کہ چہرے پر پھیلی نمی خشک ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بی جان کے پیروں کو نرمی سے دباتا رہا، البتہ نظریں دلاویز کے دودھیا پیروں پر تھیں۔ جو کچھ چاہیے آپ کو، اور کچھ چاہیے آپ کو بی جان، وہ سراپا سوال بن گئی تھی۔ مجھے تم دونوں کی خوشیاں دیکھنے کے سوا کچھ نہیں چاہیے بیٹا جی۔ انہوں نے حسرت بھری نگاہوں سے باری باری میر آہل اور دلاویز کو دیکھا تھا۔ دونوں کے چہرے پر ایک رنگ آ کے گزر گیا تھا، مگر کسی نے بھی نظر اٹھا کے ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میر آہل ہنوز بی جان کے پیر دباتا رہا اور دلاویز دودھ کا گلاس رکھ کر خاموشی سے دروازہ مقفل کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ یکدم اسے گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج بی جان کی بات سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی تھی۔ اس بھنور میں ہچکولے کھا کھا کر اس کا سر اور دل دونوں دکھنے لگے تھے۔ یہ کیسا رشتہ تھا جس میں زبردستی اسے دھکیلا جا رہا ہے؟
نہ چاہے جانے والا احساس کیا ہوتا ہے اب اسے سمجھ آنے لگا تھا۔ کل اس شخص کے ساتھ اس کا نکاح تھا جس شخص کی زندگی میں اسے زبردستی شامل کیا جا رہا تھا۔ کل کے بعد زندگی مکمل بدلنے والی تھی۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مار کر بٹن آن کیا تو کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ وہ کمرہ مقفل کر کے پلٹا ہی تھا کہ سامنے نہ جانے کہاں سے ریما اس کے کمرے میں نمودار ہوئی تھی۔ آہیل کے تاثرات سخت اور لب سختی سے بھیج گئے تھے۔ رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے برفیلے لہجے میں کہا تو ریما کی رنگت پھیکی ہوئی تھی۔ وہ میں آپ کے کمرے کا جائزہ لینے آئی تھی کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں، اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، مگر در حقیقت اس کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ امی بھی نہ جانے کیسی کیسی خرافاتی ترکیبیں لاتی ہیں۔ شادی تڑوانے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے، مجھے پتہ نہیں کیوں اس بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا۔ یا اللہ مدد! ریما نے دل ہی دل میں اپنی ماں زلیخا کو کوسا تھا۔ آہیل کی خون رنگ آنکھیں کمرے میں ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ نکلو میرے کمرے سے! یہ کہتے ہوئے میر آہیل نے ہینڈل نیچے کیا ہی تھا کہ ایک زور کا جھٹکا لگا۔ کسی نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ اس نے یقین دہانی کے لیے ہینڈل کو سختی سے ایک بار پھر نیچے کیا مگر دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے دروازے کو زور سے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور مٹھی بھیجتے ہوئے ریما کو خون رنگ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بتاؤ کس مقصد سے آئی تھی تم یہاں؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ وہ میں ریما کے ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ دروازے کے پیچھے سے دبی دبی آوازیں ابھری تھیں۔ کسی نے ہینڈل نیچے کیا اور ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ آئے میر صاحب، آپ کو میری بات کا اعتبار نہیں تھا نا؟ تو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اپنے پیارے بھتیجے کے کرتوت۔ زلیخا دندناتے ہوئے کمرے میں ایسے داخل ہوئی جیسے چور پولیس کو پکڑنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ چھاپا مارتی ہے۔ آپ بھی آنکھیں کھول کے دیکھ لیں بی جان، آپ کا پوتا شادی تو دلاویز سے کر رہا ہے مگر رات کے اس پہر میری بیٹی کو بھی ورگلا رہا ہے۔ زلیخا نے کینہ توز نظروں سے بی جان کو دیکھا اور پھر ایک نظر پیچھے کھڑی دلاویز جو مسلسل دوپٹے کے کونے کو مروڑ رہی تھی کو دیکھا اور شیطانی سا مسکرائی تھی۔ اور آپ سب چوروں کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، مگر میر صاحب اتنا یاد رکھیے گا میں اپنی بیٹی کو اس سے رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ بس لمحے لگے تھے بی جان میر خلیل اور میر آہیل کو زلیخا کے ارادے سمجھنے میں۔ میر آہیل جو کھچے ہوئے تاثرات لیے کھڑا تھا یکدم ڈھیلا پڑا اور بے نیازی سے کان کی لو مسلی تھی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میر خلیل نے پرسکون انداز میں زلیخا سے استفسار کیا تھا۔ میر آہیل نے ابرو اچکائے تھے۔ بی جان بھی رخ موڑ کر میر خلیل کے چہرے کو ٹٹولا مگر وہاں ایک نرم سا تاثر تھا۔ میں میر صاحب، میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے یہ چاہتی ہوں کہ جو داغ نظر موڑ کر میر آہیل کو دیکھا جو بالکل شانت اور بے نیاز سا نظر آ رہا تھا، آپ کے بھتیجے نے میری بیٹی پر لگایا ہے، اسے صاف بھی یہی کرے۔ دوپٹے کے پلو سے آنکھ کے کنارے تو رگڑتے ہوئے انہوں نے مظلومیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ داغ، ہاؤ ڈرامیٹک! ہاں، ناخن سے تھوڑی کھجاتے ہوئے آہیل نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ میر خلیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی اور زلیخا کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ زلیخا، غلطی کی ہے تو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ یہ سن کر زلیخا کے چہرے پر ایک دم فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ریما نے حیرت سے باری باری زلیخا اور پھر میر خلیل کو دیکھا تھا۔ دلاویز کی گرفت دوپٹے پر مزید گہری ہوئی اور بی جان ناسمجھی سے میر خلیل کو دیکھنے لگی جسے اپنی سماعتوں پہ یقین ہی نہ آیا ہو۔ خاموش کمرے میں اچانک ٹھاک کی آواز گونجی اور ہر شے لمحے میں ویران ہو گئی تھی۔ سب نے بے یقینی سے پہلے میر خلیل کو دیکھا جن کے تاثرات اب برفیلے ہو چکے تھے۔ زلیخا نے سسکتے ہوئے اپنے سرخ ٹمٹماتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھا جہاں میر خلیل کی انگلیوں کے نشان ثبت ہوئے تھے۔ بی جان نے ایک گہری سانس اندر کی جانب کھینچی، درد میں اچانک قرار آ گیا ہو۔ واو، واٹ اے شاٹ! میر آہیل نے ہونٹ دباتے ہوئے گردن مسلی جیسے چہرے پر آئی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ تھپڑ کچھ سال پہلے مارا ہوتا نا تو آج حالات کچھ مختلف ہوتے۔ شادی والا گھر ہے، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے اور انہوں نے شرمندگی سے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے اور ایک ملامتی نظر زلیخا پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ زلیخا نے ندامت سے نظریں نیچے جھکاتے ہوئے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا
اور بنا کچھ کہے وہاں سے خاموشی سے چلی گئی۔ سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا اور بیٹی کی رسوائی الگ۔ انہوں نے میر خلیل کی صحیح رگ دبائی تھی۔ پھر ایسا کیا تھا جو اس کا نشانہ چوک گیا؟ اب وہ کیسے گھر میں کسی سے نظر ملاتی؟ تمہیں الگ سے انویٹیشن دینا پڑے گا، میراحیل نے ریما کو گھورتے ہوئے کہا تو ریما بھی کمرے سے 9:11 ہو گئی تھی۔ میراحیل نے رخ بی جان کی جانب موڑا تو نظر پھسل کر پیچھے دروازے پہ کھڑی خاموش اور سہمی لڑکی سے ٹکرائی تھی۔ دلاویز نے فوراً نظریں نیچے کی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس خاموش کمرے میں اب بی جان اور میراحیل کے سوا دلاویز کی مہندی کی خوشبو باقی رہ گئی تھی۔ آہل پتر، میں تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، بی جان نے کندھے سے تھامتے ہوئے کہا تھا۔ آج فضا میں عجیب یاسیت گھری ہوئی تھی۔ ہر شے سے بیگانی آئینے کے سامنے کاجل سے سجی آنکھوں میں اپنے ارمانوں کے جنازے کو کندھا دے رہی تھی۔ سرخ مائل چہرہ بالکل سپاٹ تھا، سفید رنگ کے غرارے میں ملبوس وہ زندہ لاش لگ رہی تھی جس کا جنازہ کچھ دیر بعد نکاح کی صورت میں پڑھایا جانے والا تھا۔ آپ کے کہنے میں دلاویز سے شادی کر رہا ہوں بی جان، حالانکہ میں اسے کبھی بھی زندگی میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ دن کی روشنی میں میراحیل کی آواز ہیولے کی صورت اس کے سامنے نمودار ہوئی تھی جو اس نے کل رات دروازے کی اوٹ سے سن لی تھی۔ اس نے ٹھٹک کر شیشے میں اپنے بے جان وجود کو دیکھا۔ نکاح کا سرخ دوپٹہ، ہاتھ میں پہنے گجرے اور کانوں میں لٹکتے جھمکے، سر سے لے کے پاؤں تک ہر شے اسے منہ چڑھا رہی تھی، اس کی خوابوں کی بکھری تعبیر پر بین کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ دلاویز، دلہن بن کر کتنی حسین لگ رہی ہو۔ دروازے پہ کھڑی ریبا نے دلاویز کے سجے سنورے روپ کو دیکھ کر بے ساختہ کہا تو دلاویز نے ویران نظروں سے آواز کا تعاقب کرتے ہوئے ریبا کو دیکھا تھا۔ ریبا اور دلاویز 5ویں جماعت سے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ بی جان کے بعد اس کا ہمدرد اور غمگسار کوئی اور تھا تو وہ ریبا ہی تھی جس سے وہ اپنے دل کی بات کھل کر لیتی تھی۔ کیا ہوا ہے دلاویز؟ آج تو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا اور خاص دن ہے اور تم اتنی اداس دکھائی دے رہی ہو۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ کسی کو زبردستی کسی کی زندگی میں شامل کر دیا جائے تو وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے ریبا؟ دلاویز نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ مگر دلاویز، آہل بھائی سے تمہارا رشتہ بچپن، وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی، اور تم نے پہلے کبھی یہ خیال بھی ظاہر نہیں کیا کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، بلکہ تم تو اس کی آمد پر کافی خوش اور ایکسائٹڈ تھی۔ اب اس کی پشت پر کھڑی آئینے میں اسے گھور رہی تھی۔ دلاویز یوں ہی کچھ دیر یاسیت سے اسے دیکھتی رہی۔ در حقیقت وہ اس سے نہیں بلکہ کسی اور ہی خلا میں کھو گئی تھی۔ تم فکر مت کرو، شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے، نکاح کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے خود ہی سے بات کا آغاز کرتے ہوئے دلاویز کو تسلی دینی چاہی تھی۔ دل کی تسلی کے لیے اچھا خیال ہے، مگر محبت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ محبت یہ تو ہوتی ہے، محبت پھر نہیں ہوتی۔ محبت کوئی میٹنگ نہیں ہے جس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لینا پڑے۔ وہ لوگ دماغی طور پر مفلوج ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو تسلیاں دے کر شادی کے بندھن میں باندھ لیا جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا، اس لیے وہ مجبوری کو محبت کا نام دے کر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ وہ عجیب سی کیفیت میں بڑبڑا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے دلاویز؟ اریبا نے اس کیفیت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے، دلاویز نے آنکھیں بند کر کے زور سے بند کی تو شبنم کا ایک قطرہ پھسل کر رخسار پہ آ کے ٹھہر گیا تھا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے اریبا، اور وہ ایک بار پھر ٹھہر گئی تھی۔ ان الفاظوں کو ادا کرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے تھا، اور اریبا نے جملہ دہراتے ہوئے دلاویز کو مستفسرانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اور میراحیل کو نہیں ہوئی ہے یکانک آنسوں کا ایک ریلا اس کے اتنے دنوں میں تعمیر کردہ اشانے کو بہا کر لے گیا تھا۔ اور انسان کو وہی سب ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ زلیخا نیوی بلو رنگ کی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے دو معنی خیز انداز میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ ساڑی کے پلو پر سلور رنگ کے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، کانوں میں بھاری جھمکے لٹک رہے تھے، آنکھ کے نیچے نیل کے نشان کو چھپانے کے لیے فاؤنڈیشن کی تہہ بہت مہارت سے لگائی گئی تھی تاکہ کوئی اندر کی بات چہرے سے نہ بھانپ لے۔ زلیخا نے اپنی تیاری کو اختتامی مراحل میں ڈالتے ہوئے ایک آخری نگاہ شیشے میں دیکھتے ہوئے خود پر ڈالی تھی۔ کوشش ہی تو جیت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ وہ چہرے پر گہری مسکان سجائے مہمانوں سے ملتی مسافر کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ کل رات والے واقعے کے آثار چہرے پر بالکل
غائب ہو گئے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کافی مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ کہتے ہیں فیصلوں کا اختیار ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے انگلی سے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اجازت کی منتظر دروازے کو کھولنے لگی۔ وہ میر خلیل کی بیوی تھی، وہ شخص جو ان کی رضامندی سے ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوا تھا، پھر بھی وہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ زلیخا میر خلیل بن کے اپنے سارے حق ادا کرتی۔ نیکی اور بدی، یہ دو راستے ہیں، چاہے تو نیکی کو چن کر صراط مستقیم پر چلو، یا پھر بدی کو اپنا کر نیکی وہ مات دے دو۔ مگر بی جان آپ تیار ہو گئیں تو چلیں، سب آپ کے منتظر ہیں۔ وہ ماہی خیز انداز میں مسکرائیں۔ اس مسکراہٹ میں بہت کچھ تھا، اتنے سالوں کی عداوتیں، یاسیت اور ایک انجان سا تاثر۔ بی جان بستر پر سرہانے سے ایک ٹیک لگائے بیٹھی تھی، گویا کسی کی منتظر ہو، کیونکہ طبیعت کی ناسازی نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ زلیخا بہو، تم مجھے لگا دلاویز آئی ہے، یا پھر یاد آیا میری بچی کی تو آج شادی ہے، وہ تو تیار ہو رہی ہوگی۔ ایک مدت انتظار کیا ہے اپنی بچی کو دلہن بنے دیکھنے کا، آج جا کر وہ خواہش پوری ہوگی۔ انہوں نے اچانک یاد آنے پر مسکرا کر کہا تھا۔ اس مسکراہٹ میں نرم سا تاثر تھا، جیسے کل رات والا واقعہ بھول ہی گئی ہوں۔ جی بی جان، صحیح کہا آپ نے، کچھ خواہشات بڑی دیر سے پوری ہوتی ہیں۔ وہ زمین کو چھوتا پلو پیچھے سے سمیٹتے ہوئے قدم بقدم چلتی بستر کے قریب آئی تھی، اور کچھ خواہشات جھک کر بستر پہ رکھا تکیہ اٹھایا اور جھکی گردن کے ساتھ نظر اٹھا کر بی جان کی جھریوں سے ڈھکے چہرے کو دیکھا تھا۔ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ بی جان نے مستفرانہ نظروں سے زلیخا کو دیکھا، اور بس لمحے لگے تھے انہیں سمجھنے میں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مگر نیکی کو کبھی کوئی مات دے سکا ہے بھلا؟ کچھ خواہشوں کی تکمیل انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ بی جان پہ جھکی تکیے سے ان کا منہ دبائے ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہی تھی، افسوس بی جان، آپ کا صبر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بی جان کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگی تھی۔ زلیخا کے الفاظ ان کے سینے میں پیوست ہو گئے تھے۔ دلاویز کو دلہن بنے دیکھنے کی آپ کی خواہش ہی رہ جائے گی۔ آج بی جان آپ ناانصافی نہیں کر سکیں گی میرے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ۔ زلیخا کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بی جان کے کمزور ہاتھ سائڈ ٹیبل کے شیشے کو پوری قوت سے تھپتھپا رہے تھے۔ تکیے پر دباؤ مزید بڑھا، سانسیں کچھ ہی کہیں الجھ کر رہ گئی تھیں۔ آنکھوں میں زندگی کی جوت بجھتی ہوئی محسوس ہوئی، اور یکدم جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ بس اتنی سی دیر لگتی ہے روح کو جسم چھوڑنے میں، اور انسان اس جہان سے اس جہان منتقل ہو جاتا ہے۔ بی جان کا مزاحمت کرتا ہاتھ ایک دم پہلو میں جا لگا تھا۔ زلیخا نے ایک جھٹکے سے بی جان کے چہرے پر سے تکیہ اٹھایا اور گہری گہری سانس لیتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوئی اور تکیے کو بستر پہ پھینکا تھا۔ بی جان کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی۔ زلیخا نے بی جان کا پہلو میں جھولتا ہوا ہاتھ آہستگی سے اٹھا کر بستر پہ رکھا تھا۔ بی جان کی کھلی ہوئی آنکھیں زلیخا کے اندر انتشار پیدا کر رہی تھیں۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں جھک کر بی جان کی کھلی ہوئی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں بند کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے ساتھ کی گئی زیادتیوں کے لیے معاف کرے بی جان، وہ نفرت آمیز لہجے میں بڑبڑائی اور حقارت سے ان پر ایک آخری نگاہ ڈالی تھی۔ دروازے پر پڑتی مسلسل دستک نے دلاویز اور اریبہ کی گفتگو میں خلل ڈالا تھا۔ دلاویز نے فوراً ہتھیلی سے گال پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اندر آ جائیں، اس نے دروازے کو دیکھتے ہوئے آواز میں بہتی نمی کو خشک کرنے کی کوشش کی تھی۔ دلاویز بی بی، قیامت آ گئی ہے۔ ملازمہ اندر آتی ہی پریشانی سے بولی تھی۔ خیریت ہے؟ کیا ہو گیا اچانک؟ دلاویز کے ماتھے پر بل پڑے۔ چند لمحے والے غمگین تاثرات کا اب اس کے چہرے پر شائبہ تک نہیں تھا۔ غم کی جگہ فکر مندی نے لے لی تھی۔ دلاویز بی بی، وہ بی جان۔ ابھی جملہ ملازمہ کے حلق میں ہی تھا کہ دلاویز فوراً اٹھی اور بی جان کے کمرے کی طرف لپکی تھی۔ اس کے پیچھے اریبہ اور ملازمہ بھی بی جان کے کمرے کی جانب دوڑی تھی۔ حویلی کی یکدم سناٹوں کی زد میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی۔ کمرے کے نزدیک پہنچتے ہی دلاویز کے قدم سست ہوئے تھے۔ راہداری میں کچھ مہمان کھڑے افسوس اور تلخی کے ملے جلے تاثرات لیے دلاویز کو دیکھ رہے تھے۔ بیچاری، اب کیا ہوگا اس کا؟ اہل تو سنا ہے 2 دن بعد واپس جا رہا ہے، کسی نے افسوسناک لہجے میں آہستگی سے سرگوشی کی تھی۔ یہ تو ہے ہی منحوس، اپنے ماں باپ تک کو نہیں چھوڑا اس نے۔ ایک عجیب سے احساس نے اس کے دل کو آ گھیرا تھا۔ کمرے سے زلیخا کے بین کرنے کے شور آ رہا تھا۔ وہ غرارے کو پہلو سے اٹھائے تو مشکل کمرے کا دروازہ دھکیل کر
اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے لگا کسی نے ساتوں آسمان ایک ساتھ اس کے اوپر ڈھا دیے ہیں۔ گجرے پہنے ہاتھ یکدم پہلو میں جا گرے تھے۔ جب خاموشی اختیار کر لے تو آنکھوں سے بہتے آنسوں کا احساس بھی سماعتوں کو شور تک کی طرح چبھنے لگتا ہے۔ وہ خرابہ صدمے کی کیفیت میں چلتی بستر کے نزدیک آئی جہاں بی جان کا ٹھنڈا جسم چادر کی اوٹ میں رکھا تھا۔ جب روح جسم کو چھوڑ جاتی ہے تو ایک شور برپا ہوتا ہے۔ اس شور میں دم توڑتی زندگی کی خاموشی سنی ہے کبھی؟ وہ خاموشی اتنی اذیتناک اور جان لیوا ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ کی شرک پھاڑ دیتی ہے۔ خوشی کے ماحول میں پراسراریت سی چھا گئی۔ جہاں شادیانے بجنے تھے وہاں صف ماتم بچھ گیا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ جی وہ بی جان کو بلانے آئی تھی تو دیکھا کہ وہ بیچاری کتنی بد نصیب ہے۔ دلاور کے سماعتیں ان تمام سرگوشیوں سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ منظر سے ہر ایک شخص غائب ہو گیا تھا۔ وہ آج ایک بار پھر سے یتیم و مسکین ہو گئی تھی۔ ہائے بی جان، کتنی جلدی چھوڑ گئی آپ ہمیں۔ زلیخا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتے ہوئے بولی تھی۔ میر خلیل جو نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے یکدم ہمت کرتے ہوئے بولے، جلالی، بی جان کے جنازے اور تدفین کے انتظامات دیکھو۔ کہتے ہی میر خلیل نے ساتھ کھڑے آہیل کی جانب نظر اٹھائی جس کا چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں صدیوں کا کرب سمٹ آیا تھا۔ لب سل گئے تھے مگر آنکھیں ماتم کر رہی تھیں۔ جب کوئی مر جائے تو محض ایک شخص نہیں مرتا، اس شخص سے جڑا ہر شخص مر جاتا ہے۔ جلالی رکو، آہیل نے ضبط سے آنسوں کو آنکھوں کے کنارے پر ٹھہراتے ہوئے جلالی کو مخاطب کیا تھا۔ جی چھوٹے میر صاحب۔ جلالی جاتے جاتے رکا اور ادب سے سر کو خم دیتے ہوئے بولا تھا، بی جان کی تدفین کی تیاری ہمارے نکاح کے بعد ہوگی۔ لمحے بھر کی خاموشی۔ دلاویز اور میرا نکاح بی جان کا جنازہ اٹھنے سے پہلے ہوگا، آج اسی وقت اسی کمرے میں بی جان کی موجودگی میں۔ میر آہیل نے ایک لفظ ضبط سے ٹھہر کر ادا کیا تھا۔ زلیخا نے حیرت سے گنگ پھٹی نظروں سے میر آہیل کو سرتا پاؤں دیکھا تھا جیسے اس نے سننے میں غلطی کی ہو۔ میر خلیل جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ دلاویز سمیت کمرے میں موجود ہر شخص اپنی جگہ پر منجمد رہ گیا تھا۔ میر آہیل کا لہجہ اس قدر مضبوط تھا کہ میر خلیل چاہتے ہوئے بھی مداخلت نہیں کر سکے تھے۔ وہ اس کے انداز کو بخوبی سمجھتے تھے، پہچانتے تھے۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، اس خاندان کے مرد ایسے ہی کرتے تھے، لمحوں میں فیصلہ کر دیتے، چاہے پھر خمیازہ جو بھی بھگتنا پڑے۔ دلاویز نے بھیگی پلکیں اٹھا کر سامنے کھڑے اس مغرور شخص کو دیکھا تھا۔ میر آہیل کے پشت پر کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی روشنی پھوٹ پڑی تھی۔ بظاہر مضبوط اور خاموش دکھنے والے اس شخص کی آنکھوں میں کرب اور یاسیت کا ایک طوفان برپا تھا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مرد روتا نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ نمی کا دل کا بوجھ دلاویز کی پلکیں اٹھا نہیں پا رہا تھا، اور اب دیکھنے کو رہ ہی کیا گیا تھا۔ آگے یہ سب کچھ ایک دم سلو موشن میں ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کسی نے اسے سہارا دے کر پاس رکھے صوفے پہ بٹھایا تھا، کسی نے نکاح کا لال دوپٹہ اس کے سر پہ اڑایا تھا، ایک مضبوط اور مستحکم سا شخص اس کے پہلو میں آ کے بیٹھا تھا۔ سماعتوں میں قاضی کی سوال کرتی آواز ٹکرائی تھی۔ اس نے خود کو قبول ہے کا ورد کرتے سنا تھا، اور پھر باقی تمام لوگوں کی آوازیں اور سرگوشیاں دم توڑ گئی تھیں۔ زلیخا کی مزاحمت اور مداخلت، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں اور خاندان کی سوال کرتی آنکھیں، سب پس منظر سے اوجھل ہو گئے تھے۔ باقی رہ گیا تو میر آہیل، دلاویز اور کان کے پردے پھاڑ دینے والی طویل اور گہری خاموشی۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب ہوا کا تیز جھونکا کھڑکی کے پٹ سے ٹکرایا تو پردے پڑپڑانے لگے۔ وہ اچانک کچی نیند سے ڈر کے اٹھی تو دیکھا کہ کمرہ زیرو لائٹ کی ہلکی سی زرد روشنی میں ڈوبا ہوا ہے۔ دلاویز نے ارد گرد کمرے کی در و دیوار کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا کمرہ نہیں ہے۔ میر آہیل سفید رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس، دنیا سے بے خبر، کھڑکی کے سامنے رکھے صوفے پر بے نیازی سے سو رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں بھیگا اس کا چہرہ بے حد معصوم لگ رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے والے منظر نے اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ وہ نورانی سا سر چہرہ، لوگوں کے سوال کن آنکھیں اور زلیخا چچی کی ملامت کرتی صدائیں، مگر ان سب چیزوں میں سے ایک چیز اور بھی تھی
جس نے آج تنہا ہو جانے کے بعد بھی دل آویز کو تنہائی کا احساس ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ تھا میراحیل کا ساتھ۔ وہ محض ساتھ نہیں تھا، وہ دل آویز کی مصیبت میں آڑے آ جانے والی ڈھال تھا، اس کی کل کائنات تھا۔ وہ گھٹنوں پہ ٹھوڈی لگا کر بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد حائل کرتے ہوئے سامنے کھڑکی سے نظر آتے جھل ملاتے چاند کو دیکھنے لگی تھی۔ آنسوں کے چند قطرے بستر کی سلوٹ میں گم ہوئے تھے۔ میں اس پورے چاند کو گواہ بنا کر قسم کھاتی ہوں کہ جس طرح آج آپ میری ڈھال بنے ہیں، اسی طرح میں بھی آپ کے ہر آنسوں کو اپنی آنکھوں میں چھپا لوں گی۔ وہ چاند کی روشنی میں نظر آتے میراحیل کے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے من ہی من میں بولی اور گواہ آسمان پر اداسی سے مسکراتا چاند بنا تھا۔ وہ روتے روتے کب دوبارہ خواب خرگوش میں اتری پتہ نہیں چلا، اور رات کا تیسرا پہر آخری مرحلوں میں منتقل ہونے لگا تھا۔ رات کا گہرا اندھیرا صبح کی روشنی سے آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ تب میراحیل کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ خمار آلود آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھ کے بیٹھا تو میراحیل کی نگاہیں سامنے بستر پہ دراز دل آویز پر بے ساختہ جا کے ٹھہری تھی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ دو وقتوں کے ملنے کا پہر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ بے ساختہ سا دل آویز کو دیکھتا ہی چلا گیا تھا، یہاں تک کہ صبح کا اجالا رات کے اندھیرے کو مکمل طور پر چیرتے ہوئے پورے آسمان پر پھیل گیا تھا۔ یہ کہنیاں گھٹنے پر ٹکائے دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑتے ہوئے انگلیاں ہونٹوں سے لگائے پوری انماگ سے دل آویز کو ہر شے سے بے نیاز سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لرزتی پلکیں، سرخ سبز چہرہ اور گلابی مترنم ہونٹ، رخسار پر رونے کی وجہ سے آنسو کی لکیریں تھیں، جیسے وہ پوری رات نیند میں بھی روتی رہی ہوگی۔ دل آویز دائیں کروٹ پر یوں لیٹی ہوئی تھی کہ اس کے لمبے گیسو جیسے چمکدار بال تکیے سے پھسل کر بستر پہ پھیل گئے تھے۔ میراحیل کے دل میں بے ساختہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسانے کی خواہش جاگی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور کھوئے ہوئے انداز میں چلتا بستر کے سرہانے پہ آ کے رک گیا تھا۔ دل آویز کی کروٹ اس کی جانب تھی، اتنے نزدیک سے اس کا دلکش سراپا مزید دلکش اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ دل آویز پر جھکا تو ایک مسحور کن سی خوشبو اس کے دل و دماغ کو تقویت دینے لگی تھی۔ ابھی اس کا ہاتھ ہوا میں تھا کہ دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی تھی۔ میراحیل کا فسون ٹوٹا اور دل آویز کی نیند بھی۔ میراحیل کا دل آویز کے بالوں کو چھوتا ہاتھ رکا اور رخ سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی کی جانب مڑ گیا تھا۔ دل آویز کو کچھ سمجھ آتا، اس سے پہلے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ میراحیل کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر دل آویز ٹھٹکی، یا پاس رکھا دوپٹہ اٹھا اور فوراً سے بیشتر اپنا حلیہ درست کرتی بستر سے اتر گئی تھی۔ اندر آ جائے میراحیل یوں ہی بلا وجہ کمرے میں بلا وجہ ہاتھ میں پکڑی گھڑی سے الجھتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا، چھوٹے میر آپ کو دل آویز بی بی کو میر صاحب ناشتے پہ بلا رہے ہیں۔ ملازمہ دروازے پہ کھڑی کہہ رہی تھی، ان سے کہہ دیجیے ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ میراحیل نے گھڑی کے شیشے پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا اور ایک نظر پلٹ کر دل آویز کو دیکھا۔ وہ سہمی سی الماری کے پاس دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہی تھی۔ 21ویں صدی میں بھی کوئی اس طرح پلو مروڑتا ہے؟ میراحیل نے اندر ہی اندر سوچ میں آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے گھڑی آہستہ سے واپس اپنی جگہ رکھی اور آسان سے چلتا ہوا الماری کے پاس آیا۔ دل آویز کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ دل میں بہت سے خدشات ابھرے اور پھر میراحیل کی سنجیدہ سی آواز سماعتوں سے الجھی تھی، مجھے کپڑے نکالنے ہیں۔ وہ سنجیدہ سا چہرہ لیے سینے پہ ہاتھ باندھے تند مزاجی سے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے بولا تھا، ہاں کیا؟ دل آویز تب زبزب کا شکار ہوئی تھی۔ آپ اونچا سنتی ہیں؟ وہ سابقہ انداز میں کہتے ہوئے 2 قدم مزید آگے آیا تھا۔ جی نہیں، وہ رستہ چھوڑتے ہوئے شرمندگی سے منمنائی تھی، یہ شخص بہت عجیب ہے، بہت ہی عجیب۔ دل آویز نے اتنی دھیمی آواز میں کہا تھا کہ اسے خود بھی سنائی نہیں دیا تھا، مگر یہ میراحیل کے کپڑے نکالتے ہوئے ہاتھ ٹھٹکے تھے۔ اس نے گردن ترچھی کر کے تھوڑے فاصلے پہ کھڑی دل آویز کو دیکھا تھا۔ آپ نے کچھ فرمایا؟ وہ سراپا سوال بن گیا تھا، اور اس شخص کے کان بھی بہت تیز ہیں۔ اب کی بار اس نے سرگوشی کرنے سے بھی اجتناب کیا تھا۔ آپ پھر کچھ بولی؟ میراحیل ہنوز بولا تھا، دماغ بھی تیز ہے، وہ دل میں کہتی محض لب کاٹتی رہ گئی تھی۔ حویلی میں خاموشی کا پہرا تھا۔ بی جان کو گزرے ہوئے بھی ایک ہی رات گزری تھی۔ ملازم ایک ایک کر کے ناشتے کے لوازمات ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہے تھے۔ میر خلیل ٹیبل پہ دونوں ہاتھ باہم پھنسائے سامنے رکھی تشتری کو گھور رہے تھے۔ بائیں جانب زلیخا بیٹھی تھی، صبر کے گھونٹ پیتی کبھی دیوار پہ لگی کھڑکی کو
گھڑی کو تو کبھی پاس بیٹھے میر خلیل کے سپاٹ چہرے کو دیکھتی تھی۔ ایک آتش فشاں تھا جس میں وہ جل بھن رہی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، آپ چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو، اور کوشش اگر نیک کاموں کے لیے کی جائے تو کامیاب ہو بھی جاتی ہے، اور جس کا نگہبان اللہ ہو تو اس شخص کے ارد گرد موجود ہوا بھی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ریما نیچے ناشتے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ میر خلیل نے خاموشی چاک کی تھی۔ وہ بیمار ہے، کچھ بخار تھا۔ وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا میری بیٹی بیمار ہے اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ وہ پریشانی سے ٹیبل چھوڑ کر اٹھنے لگے۔ تب میر راحیل اور دلاویز ڈائننگ روم میں ساتھ ساتھ داخل ہوئے تھے۔ زلیخا نے کینہ توز نظروں سے دونوں کو باری باری دیکھا تھا۔ میر خلیل اٹھتے اٹھتے رک گئے تھے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے دعا دے دی ہے، شاید بی جان کے انتقال کا غم لے لیا ہے۔ وہ دوبارہ اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے بولی تو میر خلیل بادل نخواستہ دوبارہ بیٹھ گئے تھے۔ ناشتہ سوگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ بھوک تو کسی کو بھی نہیں تھی، مگر سانس لینے کے لیے چند نغمے خلق سے نیچے اتارنا لازمی تھے۔ میر راحیل نے بمشکل 2-3 نوالے خلق سے اتارے اور کھانے کی ٹیبل سے اٹھنے لگا جب میر خلیل نے ہاتھ جھلا کر اسے دوبارہ بیٹھنے کو اشارہ کیا تھا۔ وہ نیپکن سے ہونٹوں کے کنارے صاف کرتا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ راحیل بیٹا، دلاویز کے کاغذات مکمل ہو گئے تھے، مگر کل کی ٹکٹ نہیں مل سکی تھی۔ 1 ہفتے بعد کی ٹکٹ ملی ہے۔ وہ ابلے ہوئے انڈے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بولے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں چاچو۔ دلاویز رک کر پہلو میں بیٹھے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس نازک سے سراپے کو دیکھا تھا۔ میری امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ میری امانت کو آپ سنبھال کر رکھیں گے۔ میر راحیل نے سامنے بیٹھی زلیخا کو اتنے ٹھنڈے انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پانی کے گھونٹ بھرتی زلیخا کا حلق پھر سے خشک ہو گیا تھا۔ کڑواہٹ اندر تک پھیل گئی تھی۔ انہوں نے تکلیف سے پہلو بدلا اور دلاویز کا کپ میں چائے ڈالنے والا ہاتھ بھی ساکن رہ گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے چائے کا کپ اٹھا کر میر راحیل کے سامنے رکھا تھا اور نمکین پانی سے بھری آنکھوں کو اٹھا کر میر راحیل کو ایسے دیکھا جیسے دنیا کی ہر شے اپنی ترتیب سے ہٹ گئی ہو۔ میر راحیل نے بہت مشکل سے چائے کا کپ اٹھا کر میر راحیل نے اس کی نظروں کی تپش اندر تک محسوس کی تھی۔ صرف وہی تھا اس لمحے جو دلاویز کی نظروں کا ارتکاز سمجھ سکتا تھا۔ ان آنکھوں میں مقناطیسیت سی کشش تھی۔ وہ برسوں خود میں جلتی سے سکتی یا آگ کی تپش میں بھی اپنا آپ بہت وزنی محسوس ہوا تھا، جیسے کسی اور کا بوجھ بھی اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہو، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بوجھ غیر آرام دہ نہیں لگا تھا۔ اس میں اپنائیت تھی، ایک عجیب کھچاؤ تھا۔ وہ اٹھا، نیپکن کو آہستگی سے فولڈ کیا، کرسی کو کندھوں سے پکڑ کر آگے کو کھسکایا اور ایک آخری نگاہ دلاویز کی لرزتی پلکوں پر ڈالی تھی۔ دلاویز نے خود کو اتنا مضبوط پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ ایک ایسا مرد جس کی زندگی میں وہ ایک انچاہی سی چیز کی طرح داخل کی گئی تھی، اس شخص کا ساتھ دلاویز کو اتنے تحفظ کا احساس دے گا، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بی جان کے بستر پر پاؤں سمیٹ کر ان کے تکیے کو باہوں میں بھیجے سوچ رہی تھی۔ تو جانتی ہے تجھ میں اور میرے راحیل میں مشترکہ کیا ہے؟ تم دونوں کے رگوں میں بہتا خون۔ ایک نرم سی آواز نے دلاویز کو اپنی جانب راغب کیا تھا۔ وہ آواز دلاویز کے کروڑوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ خون بڑی بڑی دیواریں گرا دیتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ اور چٹانوں سے ٹکرانے کی طاقت ہوتی ہے اس میں۔ چند دن پہلے اسی بستر پر بیٹھ کر بی جان نے اسے یہ کہا تھا۔ آج وہ نہیں تھی، مگر ان کی باتیں بالکل درست ثابت ہو رہی تھیں۔ وہ کبھی تجھ پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ بی جان نے سامنے بیٹھے محبت سے دلاویز کو بول رہی تھی اور دلاویز بھیگی بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جن کو آپ سے محبت ہوتی ہے وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد بھی۔ دلاویز ان کے احساس کو محسوس کر سکتی تھی۔ ان کا لمس آج بھی اس کی آنکھوں سے تر رخسار پر موجود تھا۔ وہ دعاؤں اور محبت سے لبریز آنکھیں اور چاشنی جیسا لہجہ، وہ چاہ کر بھی خود کو رونے سے روک نہیں پائی تھی۔ کمرے کی حالت ابتر تھی۔ سیاہ رنگ کی ہائی ہیلز بے ترتیب انداز میں کاؤچ کے پاس پڑے تھے۔ بستر کی چادر پر سلوٹیں تھیں اور کمرے میں بہت سی کانچ کی بوتلیں کاؤچ کے ارد گرد
گری ہوئی تھی۔ کمرے کی فضا میں اے سی کی ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ سگریٹ کی بو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ سینٹر ٹیبل پہ رکھا ایش ٹرے بھرا ہوا تھا، چند بجھے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑے ٹیبل پر پڑے ہوئے تھے۔ سامنے دیوار پر 50 انچ کا LED نصب تھا جس پر صرف ایک ہی شخص کی تصویریں سلائیڈ شو کی صورت رقص کر رہی تھیں۔ اینا اور اورنگ زیب کاؤچ پر غیر آرام دہ انداز میں ٹیک لگائے دونوں پیروں کو کینچی کی صورت سامنے رکھے ٹیبل پر پھیلائے تھی۔ ایک ہاتھ میں ریڈ وائن کا گلاس تھامے وہ مسلسل ٹی وی پہ ابھرنے والے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ سبھی چہرے پر اداسی تھی، آنکھوں کا کاجل پھیلا ہوا تھا، وہ جیسے ہی وقفے وقفے سے روئی ہو۔ آنکھ اور ناک ریڈ وائن کی طرح لال سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے پاس پڑے موبائل پر چند ہندسے دبائے اور فون کو لاؤڈ سپیکر پہ ڈالا تھا۔ "The number you have dialed is currently unavailable. Please try later." ایک مشینی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اس نے دہشت میں آ کر موبائل کو کھینچ کر زمین پر پھینکا تھا۔ زمین پر گرتے ہی موبائل 3 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اینا نے لال مایا اپنے حلق میں انڈیلا۔ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھے ریموٹ کو اٹھایا اور ریموٹ کا رخ LED کی جانب کرتے ہوئے اسکرین پر چلتے سلائیڈ شو کو پاز کیا تھا۔ اینا لڑکھڑاتے ہوئے کاؤچ کی ہتھی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھی اور دیوار پر لگے LED کے نزدیک جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا خمار لیے وہ اسکرین پر نظر آتے میر راحیل کی تصویر پر انگلی پھیر رہی تھی۔ اس تصویر میں میر راحیل نے سیاہ رنگ کا فارمل سوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ کو جیب میں مکید کیے، آنکھوں پر سیاہ چشمے لگائے وہ ایک جاذب نظر شخصیت لگ رہا تھا۔ میر راحیل تم صرف میرے ہو۔ اینا اورنگ زیب مغرور انداز میں LED کی اسکرین پر انگشت شہادت رکھتے ہوئے نشے میں دھت بلند آواز میں بڑبڑائی تھی، تم میرے سوا کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی بھی آیا، رک کر لبوں کو اسکرین سے لگایا اور دھیمے انداز میں مسکرائی تھی تو اینا اورنگ زیب اسے فنا رسید کر دے گی۔ اگلے ہی پل اینا اورنگ زیب کی مسکراہٹ تلخ ہو گئی تھی، وہ اسکرین سے سر ٹکا کر تصویر کو دیکھتی چلی گئی تھی۔ آج شام میر راحیل کی انگلینڈ واپسی تھی اور ایک ہفتے بعد دل آویز نے انگلینڈ میر راحیل کے پاس چلے جانا تھا۔ سب صحیح تھا، بی جان کی کمی اپنی جگہ، مگر درمیان میں حائل یہ ایک ہفتہ، بس ایک ہفتہ بہت مشکل تھا۔ وہ باہر باغیچے میں ہلکی دھوپ میں ٹہل رہی تھی۔ گھر آئے مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے، حویلی بالکل خالی ہو گئی تھی، گنتی کے چند ملازم اور گھر والے بس۔ کیا بات ہے، شادی کے بعد تو تمہارا حسن مزید نکھر گیا ہے۔ دل آویز کو تنہا دیکھ کر کریم نہ جانے کہاں سے ٹپک کر آ گیا تھا۔ کچھ لوگ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، جتنا بھی ذلیل کر لو باز نہیں آتے۔ دل آویز نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا تھا، وہ کم از کم آج کے دن اس کی کسی بھی بکواس کو سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کریم کی جانب پشت کے پھولوں کی کیاری کو دیکھتی رہی تھی۔ تمہارا راحیل تو آج جا رہا ہے، اب ایک ہفتہ تنہا یہاں کیا کرو گی تم؟ وہ دل آویز کے کان کے پاس جھک کر بولا تو دل آویز غصے سے ایڑیوں کے بل گھومی، مگر اس کا غصہ منٹوں میں اورنچھو ہو گیا تھا۔ میر راحیل دھاڑتے ہوئے قمیص کے آستین چڑھائے ہوئے چیل کی طرح کریم پر جھپٹا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ کریم کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ دل آویز سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے نزدیک جانے کی؟ میر راحیل بھوکے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ راحیل نے کریم کو گدی سے پکڑ کر اس کے چہرے کو زمین کے قریب کیا تھا۔ ملازم ہکا بکا کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک ملازم حویلی کی جانب بھاگا، شاید میر خلیل کی صورتحال سے آگاہ کرنے۔ دل آویز میری بیوی ہے، میری عزت، اور میر راحیل اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ میر راحیل کریم کے کان کے پاس جھک کر ایسے غرا رہا تھا، اگر میں بی جان کی جگہ ہوتا تو اس کے جسم کی ایک بھی ہڈی سے علامت نہیں چھوڑتا۔ میر راحیل کے خون رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل آویز کو یہ الفاظ یاد آئے تھے۔ راحیل نے کریم کے پیٹ میں گھٹنے سے ضرب لگائی تھی۔ کریم کراہنے لگا، مگر میر راحیل نے اسے گدی سے دبوچ رکھا تھا۔ راحیل بھائی معاف کر دے، غلطی ہوگی آئندہ سے، کریم ملتجانہ انداز میں بولا، مگر راحیل نے بنا کچھ سنے اس کا منہ فوارے سے گرتے پانی میں دھکیل دیا تھا۔ کریم مچھلی کی طرح پھڑپھڑانے لگا تھا، اس کے دونوں ہاتھ فوارے کے درمیانے قد کی دیوار پر تھے، وہ مسلسل مزاحمت کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ پلیز راحیل، کریم بھائی مر جائیں گے، انہیں چھوڑ دیں۔ دل آویز کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی۔
آواز کانپنے لگی تھی۔ وہ ڈری سہمی سی میراحیل سے التجا کر رہی تھی۔ زلیخا چچی اور میر خلیل بھی ملازموں کی خبر کرنے پر ننگے پاؤں باہر بھاگے اور باغیچے کا منظر دیکھ کر ان کے اوزان خطا ہوئے تھے۔ میراحیل نے غصے سے لال ہوتی آنکھیں دلاویز کے سرسبز چہرے پر مرکوز کر لی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کا منظر بدلتا چلا گیا۔ کریم کی گدی پر میراحیل کی گرفت اب بھی مضبوط تھی، مگر اسے لگا وہ کبھی اپنی نظریں سامنے کھڑی روتی بلکتی لڑکی کے چہرے سے ہٹا نہیں پائے گا۔ ارد گرد ملازم، میر خلیل، زلیخا چچی کی التجاؤں کی آوازیں سماعتوں میں اترنے سے پہلے ہی رستے میں غرق ہو گئی تھیں۔ منزل میں حائل ہر شے دھندلی ہو چکی تھی۔ کچھ واضح تھا تو صرف دلاویز کا معصوم چہرہ، دلاویز کی التجا کرتی آواز۔ وہ یکدم میراحیل نے کریم کی گدی کو جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ ہر شے نارمل ہو کر اپنی جگہ پہ آ گئی تھی۔ میراحیل نے چہرے پر پڑے پانی کے چھینٹوں کو ہاتھ کے پشت سے صاف کیا تھا۔ کریم ہامتا ہوا لمبی لمبی سانس لیتا ہوا زمین پہ جا گرا تھا۔ زلیخا فوراً کریم کی طرف جانب لپکی تھی اور زمین پر پنجوں کے بل بیٹھی اور کریم کے گیلے چہرے کو اپنے آنچل سے تھپ تھپانے لگی تھی۔ ابھی کل تک اس منحوس ماری سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو، اور اب ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تو مرنے مارنے پر اتر آیا ہے؟ ایک آتش فشاں تھا زلیخا کے اندر جو پھٹنا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کیجیے، میں دلاویز کے لیے ایسے الفاظ ہرگز برداشت نہیں کروں گا، میراحیل نے برفیلے لہجے میں خبردار کیا تھا۔ اچھا، اگر زبان نہ سنبھالی تو کیا کرے گا تو؟ مجھے بھی جان سے مار دے گا۔ زلیخا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ مزید سب سے کام نہیں لے سکتی تھی۔ زلیخا خاموش ہو جاؤ، میر خلیل نے ہاتھ کے اشارے سے زلیخا کو ٹوکا تھا۔ آپ بھی اس کی طرفداری کر رہے ہیں؟ زلیخا کے اعصاب بھاری ہوئے تھے۔ اس سے مزید برداشت کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ جب اپنا ہی سکہ کھوٹا نکلے تو دوسروں سے کیا ہی گلہ کرنا؟ میر خلیل نے دونوں ہاتھ پشت سے باندھتے ہوئے کہا تھا۔ کریم کو مجھ سمیت بی جان نے بھی خبردار کیا تھا، مگر وہ باز نہیں آیا۔ آہیل نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ میر خلیل کی بات پر آہیل نے چونک کر ان کے تھکان زدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ اب میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، بی جان کو گزرے ابھی 2 دن بھی ٹھیک سے نہیں ہوئے۔ اس حویلی میں اب میں مزید کوئی تماشا اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تامل سے کہتے ہوئے وہ لان عبور کر کے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان کے ایک اشارے پر ڈرائیور بھاگتے ہوئے آیا اور بھائی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ شاید میر خلیل کھلی فضا میں سانس لینا چاہتے تھے، حویلی کی اداسی اور بدمزگی سے دور۔ میر خلیل کی گاڑی فراٹے مارتی ہوئی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ زلیخا نے کریم کے بازوؤں پکڑتے ہوئے ایک زہر آلودہ نظر دلاویز کے سراپے پہ ڈالی تھی۔ کاش بی جان کو مارنے کی بجائے اس منحوس ماری کو مار دیا ہوتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دلاویز کو کھڑے کھڑے موت کی وادیوں میں پہنچا دے۔ میراحیل اندر جانے لگا جب اس نے زلیخا چچی کی نظروں کو دیکھا اور دلاویز کو قہر برساتی نظروں سے جو گھور رہی تھیں۔ نہ جانے کہ وہ جاتے جاتے رکا اور دلاویز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ دلاویز کی سانسیں ساکن ہوئی تھیں۔ وہ بالکل بھی اس چیز کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ اس سمے زلیخا اور کریم بھی میراحیل کی اس حرکت پہ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کسی کا خیال کرنا محبت کرنے سے پہلے سے زیادہ پیارا عمل ہے، اور محبت کی منزل تک جانے والی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی خیال اور پرواہ کی ہے، اور میراحیل اس سیڑھی پر اپنا قدم رکھ چکا تھا۔ محبت نہیں جادو جس کے لیے عمل کرنا پڑے، محبت ہنر بھی نہیں جس سے سیکھنا پڑے، یہ جنون ہے جو اپنا سر بھی خود چنتا ہے، یہ سکون ہے جو کسی کسی کو ملتا ہے، یہ آگ ہے جس آگ میں محض ایک عاشق